الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا ونسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، گفتگو چل رہی تھی میرے محبوب امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اعلیٰ، میرے محبوب کا بچپن بھی اعلیٰ۔ فرمایا بات یہ چل رہی تھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے جو دائیں مائیں آئی تھی اور یہ مشورہ ہوا تھا 10 مائیں آئی، 9 مائیوں کو اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دینا اور ایک مائی کو دینا ہے۔ وہ کون سی مائی؟ وہ دائی حلیمہ مائی تھی۔ فرمایا 9 مائیوں میں سے 9 کو نہیں دینا، ایک مائی آئی، اماں آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا میں نے سنا ہے تمہارے گھر ایک لال آیا ہے، ایک بچہ آیا ہے، ایک بچہ اللہ نے بھیجا ہے، پیدا کیا ہے۔ تو اماں آمنہ فرماتی ہیں ہاں بالکل اللہ نے دیا ہے۔ تو فرمانے لگی مجھے دکھاؤ گی؟ تو اماں آمنہ نے فرمایا ہاں جی دکھاؤں گی، دیکھ لو۔ جب دیکھ لیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھا تو تعریف اعلیٰ۔ فرمایا ایسا بچہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ وہ دائی مائی کہہ رہی ہے میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ جب یہ بات ہو گئی تو اس کے بعد کہنے لگی میں اس بچے کو لے جاؤں گی، مجھے یہ بتاؤ اس بچے کی پرورش کرنے میں، اس بچے کو دودھ پلانے میں، اس کے بدلے میں کیا دو؟ اماں آمنہ فرماتی ہیں میری بہن جو کچھ ہو سکے گا میں دے دوں گی۔ یہ ماں کے پیٹ میں آیا، میرے پیٹ میں آیا، اللہ نے ابا کو لے لیا، سیدنا عبداللہ کو لے لیا، یہ بچہ یتیم پیدا ہوا ہے۔ وہ مائی کیا کہنے لگی ہم بچوں یتیم کو نہیں لینے آئے، یتیموں کو نہیں لینے آئے، میرے رب نے فرمایا تیرے لیے یہ تیری جھولی کے لیے ہے ہی کوئی نہیں۔ تو کہہ رہی ہے نا یہ میں یتیم کو لینے لیے نہیں آئی، فرمایا یہ تیرے لیے ہے ہی نہیں۔ میرا رب کی فرماندہ ہے، میرا رب یہ فرماندا ہے اے او یتیم ہے جنوں تسی یتیم آکھ رہے ہو، جن دے بارے چ آیا الم یجدک یتیمن فآوا، میں رب نے جو انہوں دینا ہے، جو ان دے عزتاں دینیاں نے، جو اے شانہ دے کے بھیجا ہے، اے زمین تے قدم رکھے گا، میں رب زمین نو پستی دے داں گا، اے زمین تے کھڑا ہوئے گا، میں آسمان نو بلندی دے داں گا،
یہ زمین تے کھڑا ہو کے یہ چند دی طرف اشارہ کرے گا، میں دو ٹکڑے کر کے محمد دے قدماں چ سٹ داں گا، یہ رکوع کرے گا، میں پہاڑاں نو مضبوطی دے داں گا، یہ چند دی طرف اشارہ کرے گا، میں ٹکڑے کر کے قدماں چ سٹ داں گا، یہ ابو بکر دی ایڑی تے لائے گا لباب، میں زہر ختم کر داں گا، یہ علی دی اکھ دے لائے گا، میں بنائی عطا کر داں گا، یہ درختاں دی طرف اشارہ کرے گا، میں بھجن دی طاقت دے داں گا، یہ کھاریاں کھو لباب پائے گا، میں مٹھیاں کر داں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو وہ شانہ لے کے آیا، تسی کہہ رہے ہو الم یجد کا یتیمن فآوا، یہ یتیم پیدا ہویا ہے، نہیں میں رب نے تو جو انہوں شانہ دینیاں نے وہ کسے نو نہیں دیتیاں، 1,24,000 انبیاء نو میں دنیا تے بھیجیا، تمام دے تمام نبی رحمت بن کے آئے، اے رحمت للعالمین خود آیا، خود رحمت بن کے آیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے اشانہ دیتیاں، تے جڑا لین واسطے تیری جھولی واسطے ہے ہی کوئی نہیں، جڑے جنوں میں اے دینا ہے وہ ہولے ہولے آ رہی ہے، وہ ہولے ہولے آ رہی ہے۔ فرمایا کہ مائیاں ساریاں بچے لے کے مکے تو نکل رہی نے، اما حلیمہ دی ڈاچی اندر آ رہی ہے، مدینے دے اندر مکے دے اندر داخل ہو رہی تے انہاں نے روک لیا، حلیمہ ٹھہر جا اسی سارے بچے چک لینے، خیال کریں ایک بچہ جڑا او یتیم ہے، خیال کریں اما حلیمہ آ رہی ہے، کمزور ڈاچی ہے، ڈاچی دے ہڈیاں ہی نکلیاں ہوئی ہیں، گوشت کوئی نہیں، اما حلیمہ کمزور ہے، نال میرے محبوب دا ابا رضائی جن دا نام حارث ہے، میرے محبوب دا رضائی بھائی جن دا نام عبداللہ ہے، یہ 3 لوگ قافلہ تیار آ گیا، اما حلیمہ اسی طرح بیت اللہ دے اندر، میرے محبوب دا دادا اتے پھر ریاسی سیدنا عبد المطلب اندے نال ملاقات ہوئی، اسی طرح چل دے میرے محبوب دے کول آ گیاں، اما آمنہ دے نال ملاقات ہوئی، اما حلیمہ فرماندیاں نے میں سنیا تیرے گھر ایک لال آیا ہے بکھاویں گی، اما آمنہ فرما رہی نے پہلے بھی آئیاں نے دائیاں آ کے ایک کہن لگیاں نے جدوں ویکھ لے یتیم کر کے چھڑ کے جا رہی نے، ویکھی خیال کریں کدھر میرا دل دکھاویں تو میں وکھاندی کوئی نہیں، جی دل دکھاویں تو میں وکھاندی کوئی نہیں، کہہ کہ منو وکھا تو صحیح، جلے اما حلیمہ نے بچے نو ویکھیا ہے، بچہ کون ہے؟ سردار الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نو ویکھیا، میرے آقا نو ویکھیا جدوں او نظر ٹک گئی، میرے محبوب نو اللہ پاک نے او حسن و جمال عطا کیتا جڑا حسن و جمال کسے نو نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن نو جدوں لوگ ویکھ کے سیر تے ہو جاندے، اس طرح حسن و جمال میرے محبوب نو جو اللہ پاک نے حسن و جمال عطا کیتا وہ حسن و جمال کسے نو نہیں، تے پھر میں کیوں نہ آکھاں جلے اس طریقے دنال پہلے ساری گلاں ہو رہی نے، میرے رب نے کیا اچھا جبریل جا یہ تعریفاں ہو رہی نے میرے محبوب دیاں، حلیمہ کہہ رہی ہے اس طریقے دا بچہ میں نہیں ویکھیا، اما آمنہ فرما رہی نے اس طریقے دا بچہ اس طرح دا خوبصورت میں نہیں ویکھیا، میرے محبوب دا دادا فرما رہا ہے میں نہیں ویکھیا، اور اس طریقے دنال گل بات ہو رہی ہے، میرے رب نے فرمایا جبریل جلدی جا، میرے محبوب دیاں تعریفاں شروع نے، اس طریقے دنال میرے محبوب نو ویکھن واسطے جبریل بھی آیا، تے جبریل دے نال ہور بھی فرشتے آئے، تے ہور فرشتے جدوں ویکھ کے میرے محبوب نو جبریل نو کہن لگے او نوریاں دا سردار تو تا جگہ جگہ گھومن والا فرشتہ ہے، چاروں جانب پھرن والا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب ساری جگہ پھرن والا ہے، تے اس طریقے دا لال کوئی آیا ہے، میرے رب نے فرمایا تعریفاں جدوں ہو رہی نے، میرے رب نے کی فرمایا اہو جا لال میں دنیا دے اوتے بھیجیا ہی نہیں، تے پھر میں کیوں نہ آکھاں، جبریل بھی جدوں یہ گل کر رہا تے اس طریقے دے نال فرمایا اے اللہ اکبر، اما آمنہ خوبصورتی دے میرے محبوب دی ساری تعریفاں جو آ رہے ہیں نا ان دے دوران پھر کی آیا ایہو جا حسن جمال ویکھیا اے ایہو جیا آمنہ دا لال ویکھیا اے، کہدا نا حسن جمال بھی کسے دا حسن جمال ہے نہیں ویکھیا، کہدا نا حسن جمال ویکھیا اے جیو جیا آمنہ دا لال ویکھیا اے، شجر و حجر جنوں دین سلامیاں، شجر آخدے نے درختاں نو، حجر آخدے پتھر
शजरो हजर जिन्नों देन सलामियां, नूरी जिस सोने दियां करन गुलामियां, नूरी जिस सोने दियां करन गुलामियां। इस सोने लजपाल जिया कौन होवेगा, आमना दे लाल जिया कौन होवेगा, आमना दे लाल जिया कौन होवेगा, सुन लजपाल जिया कौन होवेगा। मेरे महबूब जदों जवान होए ना तो दुल्हा बने, तो फिर उनके मुतल्लिक क्या क्या फरमाया, दुल्हा रसूले, आखो ना सुभान अल्लाह, दुल्हा रसूले दुल्हन सदीकाए, बेटी ए सदीक दे सोने दी रफीकाए। इस पाक घराने जिया कौन होवेगा, आमना दे लाल जिया कौन होवेगा। जदों तरीफा हो गई ना ते मेरे महबूब नूं जदों अम्मा हलीमा ने लैके चुक लिया, चुक के जदों वेख्या ना तक के खूबसूरती ते फिर नाज नखरे, अम्मा आमना ने कहने लगी मैनू बस इजाजत दे मैं जानी हाँ। अम्मा आमना ने फरमाया देखी लाल नूं लैके जा रही है, ये ना सोची कि यतीम है, जिन्ना हो सकिया मैं तेनू दांगी। कहनी हाँ हाँ ठीक है, बस तो किसी के हथ कोई चीज़ लग जाए, दुनिया की मिसाल तो आज मेरे को कोई चंद पैसे कुछ एवं लभ जान किधरों तो मैं टोकांगा, मेरा दिल होगा मैं जल्दी भजा मैं लैके निकला। अम्मा हलीमा नूं जदों मेरे महबूब मिलिया तो अम्मा हलीमा कहती जल्दी कर बस निकलन दी करिए। ते लैके जदों मेरे महबूब नूं आईयां ते मेरे महबूब दा रज़ाई अब्बा बैठे ने ऊँट दे पिछे लैके बह गईयां, ऊँटनी नूं उठांदियां ने, ऊँटनी उठदी नहीं, ऊँटनी उठदी नहीं। गल समझ आई भी ये लगदा इनू कंड हो रही है बच्चे नूं, इसकी वजह नाल नहीं उठदा। उसनूं अम्मा हलीमा ने अगे पकड़ा दिया, हारिस नूं पकड़ाता मेरे महबूब दे रज़ाई अब्बा। जदों उन्हें अपनी झोली च लै लिया ते ऊँटनी खड़ी हो के ये डाची रफ्तार तेज चलदे रफ्तार दे विच तेजी दे नाल जिहड़ियां पहले निकल गईयां सी। अम्मा हलीमा दी ऊँटनी मक्के च वड़ रही है, वो निकल गईयां ने, ये बाद च गई है। और इस तरह रफ्तार इहदी तेज, वो जिहड़ियां जान वाली ना काफले ऊँट उन्हां दा 9 माइयां दा काफला जिहड़ा जा रहा सी, वो आपस विच कदे इकट्ठे हो जाओ, लगो देखो कोई पिछों कोई डाकू डुकेरा तो नहीं आ रहा। वो इस तरह की तेज रफ्तार के नाल धूड़ी उड़ती आ रही है, तो बड़ा जनाब जड़ा रफ्तार के नाल ऊँटनी आ रही, सारी एक जगह जमा हो जाओ। तो जदों मेरे महबूब की अम्मा हलीमा एवं ऊँटनी की कोल आई ना, वो कहन लगियां हलीमा तो तू सवारी बदल ली, तेरी ऊँटनी तो कमजोर बड़ी सी चलती नहीं, ये किस तरह, ये तो बड़ियां दौड़ा ला रही है। ते अम्मा हलीमा की फरमा रही ने, मैं ऊँटनी नहीं बदली, मैं उम्में भी होई हाँ, मेरी ऊँटनी भी होई है, मेरा खामद भी होई है, मेरा बच्चा भी होई है। ते इस तरीके दे नाल जदों असी इस मक्के दे अंदर पहुंचियां, दाखल होइयां, ते जदों वापसी की तैयारी, इस जिहड़ा इहदे उत्ते बहन वाला सवार है वो बदल गया है, शख्स सवार बदल गया है। इस आने वाले दी बरकतां इन्नियां ने, इस तरीके दे नाल ऊँटनी तेजी दे नाल रफ्तार दे नाल चल रही है, ते इस तरीके दे नाल अम्मा हलीमा अपने मकाम ते पहुंच गईयां। अम्मा हलीमा अपने घर पहुंच गईयां ते अम्मा हलीमा की कर दी है, फरमाया जदों मेरी माई अम्मा हलीमा ने मेरे आका नूं दुध पिलावन दा कीता, ते अम्मा हलीमा फरमांदियां ने मेरे दुध दे पस्तान दे विचों इस कदर नाल दुध आया, इन्ना ही दुध आया, मेरा एक बच्चा रज जावे, फिर मैं अपनी एक बकरी, कमजोर बकरी दे थले दुध कोई नहीं, जदों मैं जाके हथ लावां ते दुध ही दुध, बर्तन भर गए, होर बर्तन, सारे बर्तन भर गए। ये बरकत मेरे महबूब
امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ بچپن دی آلہ، اس لیے میں آخنا میرے محبوب دی ولادت بھی آلہ، میرے محبوب دا بچپن بھی آلہ، میرے محبوب دی جوانے بھی آلہ، میرے محبوب دی وصال بھی آلہ، میرے محبوب نو رب نے جو شانہ دیتیاں وہ کسے ہور نو نہیں۔ میرے محبوب دی اے اماں فرماندیاں نے میرے گھر دے اندر روشنیاں آنیاں شروع ہو گیاں، جدوں اے روشنیاں آئیاں اس طریقے دے نال میں کماون واسطے نہیں جاندی، میں کوئی مزدوری واسطے نہیں جاندی، منو سوال کر دیاں نے دائیاں مائیاں سوال کر دیا نے حلیمہ کی گل ہے تو کمان واسطے نہیں جاندی، تو کدھرے گھروں باہر نہیں نکلدی، تیرا گزارا کس طرح ہوندا ہے؟ تے میں قربان جاواں اما حلیمہ فرما دیا نے جدوں دا اے میرے گھر لال آیا ہے، میرے گھر دے اندر رونقاں آ گیا نے، میرے گھر دے اندر خوشحالیاں آ گیا نے، میں جس چیز نو ہاتھ لانیاں برکتاں ہی برکتاں، میری او بکری جڑی کمزور ہے وہ دودھ نہیں دیندی، جدوں اے مہمان آیا، جدوں اے محبوب آیا تے بکری بھی دودھ اتنا دین لگ گئی، سارے برتن بھر گئے، میرے گھر دے اندر روشنیاں ہی روشنیاں، اے ہر طریقے دے نال برکتاں ہی برکتاں، اے مہمان اس مہمان دیاں برکاتاں نے تے میرے محبوب جدوں اس طریقے دے نال اما حلیمہ دے نال پرورش پا رہے نے، میرے محبوب دے برکات دی وجہ نال اللہ پاک نے انیاں خیراں عطا فرمائیاں تے مائی حلیمہ کمان واسطے نہیں جاندی، اے میرے محبوب دیاں برکاتاں نے، میرے محبوب نو اما حلیمہ نے اپنے کول رکھیا، جننے دن رکھیا اس تو بعد کچھ وقت گزر گیا تے اما حلیمہ لے کے حاضر پھیر ہو گئی اما آمنہ دی خدمت دے اندر، اما حلیمہ نو اما آمنہ نے فرمایا میرا لال کیسا پایا جی؟ فرمایا میں نو اللہ نے بڑا ہی مزہ آیا اس مہمان دی برکات نال، بڑا تے میرا دل آخدا ہے آمنہ منو ذرا کچھ دن واسطے ہور دے دے، تے اما آمنہ فرما رہی نے ٹھیک ہے کوئی گل نہیں لے جا، اس طریقے دے نال میرے محبوب نو پھر دائی آمنہ اما حلیمہ لے کے چلیاں گئیاں، اما آمنہ کو اجازت لئی پھر لے کے چلیاں، پھر میرے محبوب نو اس طریقے دے نال رکھ لیاں نے، محبت کر لیاں نے تے پیار محبت دے نال رکھ لیاں نے، تے اس طریقے دے نال میرے محبوب 4 سال تک اما حلیمہ دے کول رہ تے پھر واپسی لے کے آئیاں، تے پھر کسے نے پوچھیا اس طرح زندگی، پھر اما حلیمہ پھر سنا رہی نے کارگزاری بھی میں بڑا مزیدار زندگی گزار رہی سا تے بڑی اچھے انداز نال گزار رہی سا، اس محبوب نو ویکھنیاں تکنیاں تے اما حلیمہ کی فرماندیاں نے کوئی ویکھے چن نو تے سمجھ آ رہی گل، کوئی ویکھے چن نو تے کوئی چکور نو، کوئی ویکھے چن نو تے کوئی چکور نو، میں ویکھا ہر ویلے ایدی سونی ٹور نو، میں ویکھا ہر جل محبوب ٹردا نا چھوٹے چھوٹے لباس سونا لگدا، فرمایا کوئی ویکھے چن نو تے کوئی چکور نو، میں ویکھا ہر ویلے ایدی سونی ٹور نو، میں ویکھا ہر ویلے ایدی سونی ٹور نو، اس طریقے دے نال واپسی میرے محبوب اما آمنہ دے کول آ گئے، اس طریقے دے نال زندگی گزر گئی۔ فرمایا میرے محبوب دی عمر 6 سال، جدو 6 سال دی عمر ہوئی میرے محبوب دی تے میرے محبوب عربی بانا پاندے، جبا پاندے، پگ لاندے، چھوٹا جا سونا لگدا تے میرے محبوب ایویں مکے دیاں گلیاں دے اندر چلدے نا تے جو لوگ آ کے ویکھ دے مکے دیاں گلیاں دے جدو چلدے نا کندے نال اپنے دادے دے نال جاندے نا تے میرے محبوب دے دادے واسطے کلین وچتی مکے دے اندر کلینا وچ جاندیاں، یہ جدو چلدا تے نال تے لوگ جڑے ملک شام دے وچوں آن والے دوروں دوروں لوگ آن والے تے میرے محبوب نو جدو ویکھ دے نا سر تو لے کے پیراں تک تے خوبصورتی حسن و جمال دی کیا بات ہے، فرمایا جدو ویکھدے تے ویکھدے ہی رہ جاندے، اللہ پاک نے یہ حسن و جمال میرے محبوب نو عطا کیتا، فرمایا ویکھ کے
لوگ پھر پوچھتے اور آخدے بھی اس طریقے دا بچہ، اس طریقے دا لال اتنا خوبصورت، یارو یہ کندا ہے؟ تے دسن والے دس دے میاں تسی کی جانو یہ کون ہے؟ یہ عبداللہ دا بیٹا ہے، لیکن یارو کی دسی ہے یہ یتیم ہے۔ جدو یتیمی دا نام آندا نا تے میرے محبوب بھی کھڑے ہو کے رک جان، سوچ دے بھی یہ کی آخدے نے۔ اس طریقے دے نال محبوب فرمایا میرے محبوب نو اللہ نے حسن و جمال اے عطا کیتا جیڑی اکھ ویکھدی سی، ویکھن والی اکھ رب کعبہ دی قسم نہ رجدی سی نہ تھکدی سی۔ میرے محبوب نو اللہ نے اس طریقے دے نال بنایا۔ تے اما عائشہ کولو کسی موقع تے پوچھا گیا کہ اما عائشہ کی فرماندیاں نے؟ فرمایا یوسف علیہ السلام دے حسن نو ویکھ کے مصر دیاں عورتاں نے پھل بھی کٹ لے تے انگلاں بھی کٹا لیاں، میرے محبوب دے حسن نو ویکھ کے تے دل ہی دے کے بہ گیا، جگر ہی پھٹا کے بہ گیا۔ اس طریقے دا اللہ نے حسن و جمال والا میرے محبوب نو اللہ نے عطا کیا۔ تے اس طریقے دے نال میرے محبوب جدو 6 سال دی عمر ہوئی تے جدو انج بچیاں دے نال کھیڈ دے نا تے بچے آپس دے وچ گل بات کردے نے، او میاں تو کندا پتر ہے، تو کندا پتر ہے، میں فلانے مکے دے سردار دا پتر ہاں، فلانے دا۔ جدو آندی نے گل میرے محبوب دی تے میرے محبوب نے پوچھتے میاں تو دا دس تو کندا بچہ ہے کہ تیرے ابے دا نام کی ہے؟ تے میرے محبوب اج سن کے تے روندے جلدی نال گھر آ جا۔ میرے محبوب دی اما ذرا دلاسے دلاون پیار نال، کدے بھی نہیں چاہنیاں ماواں بھی ساڈے فرزند روندے آون، ماواں تے یہی آندے نا ساڈے فرزند ہسدے آون۔ ایک دن بھی ہویا پیار نال دلاسا دیتا، دوسرے دن بھی، جدو تیسرے دن ہویا تے اما آمنہ بھی اس گل دی تکلیف ہوئی تے اجازت منگی ابا عبد المطلب، سورے نو کہہ رہی ہے ابا عبد المطلب منو اجازت دیو، میں 6 سال ہو گئے پیکے نہیں گئی تے منو ذرا اجازت دیو کیونکہ میں جاواں نالے اپنے اس لال نو، اس مہمان نو لے جاواں، اس عبداللہ دی ڈھیری تے لے جاواں، اینو وخا بھی لیاواں بھی اے عبداللہ ستا پیا ہے، تاکہ میں پچھلے دنوں گزارش عرض کر رہا سی جدو تمہیں سنا رہا سی میرے محبوب دا ابا شام ملک شام سفر چ گیا تے مہینے ڈیڑھ دے سفر دے اندر جڑی تجارت کی تھی سسرال گیا سیدنا وہب دے دروازے تے اتھے وقت آ گیا تے میرے محبوب دی اما نے جدو اجازت مانگ لی تے میرے محبوب دے دادے نے اجازت دیتی، نال سامان دیتا، کچھ کھجوراں کچھ کھان پین دیاں شیاں دیتیاں، نال ایمن نکرانی ہے انہوں نال طے کر دیا۔ یہ 2 اونٹنیاں دے اوتے قافلہ بن گیا، یہ چل گیا تے فرمایا بڑا اوکھا وقت ہوندا ہے، بڑا مشکل وقت ہوندا ہے، اللہ کسے تے نہ لے آوے، دکھ دے وقت آوے تے پھر اپنے یاد آندے تے محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ اس نوں کی آکھدے نے، اس طرح کیویں لکھدے نے؟ فرمایا دکھیے دی گل نو دکھیا سندا سکھیے نو کی خبراں، دکھیے دی گل نو دکھیا سندا سکھیے نو کی خبراں، باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی، او بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے بھائی بھائیاں دیاں باواں، باپ سر دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ میرے محبوب دی اما آمنہ لے کے چل رہی نے، چل دے ایک جگہ پہاڑی دے اتے میرے محبوب دی اما نال سواری نال میرے محبوب نال ایمن نکرانی ایک جگہ تے ٹھہر گئے، تھک گئے، سواریاں بھی تھک گئیاں، خود بھی تھک گئے، کھان پین دیاں چیزاں بھی ختم ہو گئیاں تے اما آمنہ اس طرح بیٹھیاں نے، غم دی حالت ہے، پریشانی ہے، جوانی ہے، شادی ہوئی ہے، کچھ دنوں بعد اللہ نے شوہر نو لے لیا، میرے محبوب دے ابا نو لے لیا تے ہن لوگ بچے نو یتیم آکھدے نے، لے کے چلیاں
सफ़र दे विच इस जगह इस मंजिल के उत्ते आ गई, थक गई ते थकी दे गमी के अंदर परेशानी की अलामत के अंदर बैठिया ने मेरे महबूब की अम्मा ते वेखे ने एक घोड़े के उत्ते बड़ी तेज़ी के नाल जा रहा है। अरब का दस्तूर सी जो किसी को बुलाना होंदा सी ते इस तरीके नाल दुपट्टा लहराते सी। अम्मा आमना ने इस तरीके के नाल दुपट्टा लहराया तो घोड़े वाले जिहड़े घोड़सवार सी उन्हें वेख्या लगता कोई मुश्किल के अंदर ने मैनू बुला रहे हैं तो मैं इन्हां कोल पहुंचा, मेरी कोई मदद जरूरत होवे तां। जदों वो घोड़े वाला आया आके मेरे महबूब नूं ने वेख्या, मेरे महबूब का हुस्न जमाल क्या बात है। मेरे महबूब की अम्मा कोल भी मेरे लिए कोई हुक्म कोई खिदमत, तुसीं कित्थों आ रहे हो, कित्थे जाना है? मैं असीं मक्के तो आ रहे हैं, मदीने जाना है। मैं तू कित्थे जाना है? मैं भी मदीने जा रहा। मैं मेरे लिए कोई हुक्म, जो मदीने जाएगा तो मदीने के अंदर वड़ेगा फलां जगह तो मेरे घारे अब्बे दा, मेरे अब्बे का नाम वहाबी, मेरे भाइयों का नाम एक का नाम अब्दुल्ला ही, एक का नाम असवदी। इस तरीके के नाल जो उन्होंने मुलाकात होवे उन्हें दरवाज़ा खड़का के पूछी तुहाडी भैन तुहाडी धी कोई आमना भी है? हाँ दे विच आखण तो उन्होंने दस दी फलां जगह ते बह के तेरा इंतज़ारा कर रही है। तो बस यही पैगाम है। वो घोड़े सवार ने जो ये पैगाम लिया तो तेज़ी के नाल मदीने तैयबा पहुँचे, जाके मेरे महबूब दे नाने दे दरवाजे ते पहुँच के दरवाज़ा खड़काया तो मेरे महबूब का नाना अगों आ गया, मामे आ गए। जो वेख्या तो पूछया की गल है मियाँ घोड़े वाला, खैर ही बड़ा तेज़ी के नाल आया, की गल है? तुहाडी कोई धी आमना है, तुहाडी बहन कोई आमना है? तो जो ये गल तो मेरे महबूब के नाने के अखां च आंसू आ। मुसलमानों आंसू किवें ना आवन? इस तरीके के नाल आंसू आ गए ताकि 6 साल हो गए धी नूं वेख्या नहीं। जो यही बेटियां होंदियां ने, छोटियां बेटियां ने, बेटियां वाले हो मैं भी बेटी वाला, और धियां वाले हो जो ये छोटियां बेटियां होंदियां ने, धियां होंदियां ने, किन्नियां प्यारियां लगदियां ने। जो इन्हां जवान कर दिओ, इन्हां रुखसत कर दिओ, डोली च बिठा देंदे हो तो फिर इस तरीके का मामला। हुण तो बड़ा जदीद दौर है, मिनट मिनट के राबते, और 6 साल गुजर गए तो ये जो लम्हा आया तो मेरे महबूब के नाने के अखां जो आंसू टुरया है तो उन्हें आख्या मैं ये आख्या तू रोना क्यों है? फरमाया धियां जमदियां पा देण विच सोचा, धियां जमदियां पा देण विच सोचा, भवें बादशाह ते भवें कोई फकीर होवे, मापे कर दे रहन दुआ हरदम, शाला धियां दी चंगी तकदीर होवे। मैं तो रोंदा इस वास्ते पिया 6 साल हो गए मैं धी नूं वेख्या नहीं, मनु दस की गल है, मेरी बेटी कित्थे? फरमाया तेरी धी बेटी फलानी जगह ते इंतज़ारा कर रही है अपने वीरां दा। ते इस तरीके दे नाल मेरे महबूब दा मामा जल्दी दे नाल घोड़े ते बैठा ते तेज़ी दे नाल रफ्तार दे नाल उस जगह ते पहुंचा। जदों पहुंचदा पिया ते की वेखदा पिया भी काले काले पहाड़ ने ते काले काले पहाड़ां दे विचों एक लाल इंज चमक रहा। वो लाल की है मेरे महबूब जो चलते ने, फरमाया उन्होंने दरख्त सलामा करते हैं, पहाड़ उन्होंने झुक के सलामा कर रहे हैं, इस तरीके के नाल चमक रहा है। तो फरमाया इस तरीके नाल तेजी के नाल पहुंचा मेरे महबूब का मामा, जाके बहन के सिर उत्ते हथ रखा, बहने गम न कर तेरा वीर तेरी खिदमत के अंदर हाजिर हो गया, पहुंच गया। बहन भरा मिले तो मेरे महबूब के मामे ने पूछा बहन ये तो दसा, है तो तेरी मुलाजमा होगी नौकरानी, है बच्चा कौन है? फरमाया अम्मा आमना ने। मेरा वीर तू इस तरीके नाल क्यों पूछ रहा है? फरमाया मैं जदों इस तरीके दे नाल पहाड़ां चों आ रहा सा ना तो मैनूं एक आवाज़ आ रही सी धीमी धीमी, इहदे ते दरूद सलाम पढ़िया जा रहा सी, इनू पहाड़ भी सलामा कर रहे सन, ये इंज चमक रहा सी जिवें कोई 14वीं रात का चंद उतरिया होया। फरमाया ये तेरा ओ भांजा है जिन्होंने मक्के दे विच लोग यतीम आखते हैं, इनू मेरे महबूब के मामे ने चुक्या, मेरे महबूब नूं लाड किया। इस तरीके दे नाल मदीने पहुंचे। मेरे महबूब दे जदों घर पहुंचे ना नानकियां ते मेरे महबूब की नानी ने जिन्दा नाम बर्रा है, मेरे महबूब दियां मासियां ने इस तरीके दे नाल मेरे महबूब नूं चुक लिया, बहन नूं नहीं मिलिया, बहन नूं नहीं मिलिया, मेरे महबूब नूं चुक के लाडियां ते हाल हवीला ते सारा करन लग पे। मेरे महबूब की अम्मा आई, उन्होंने मिलिया, आपस से मुलाकात हुई, हाल हवीला होया। उस तो बाद फरमाया मेरे महबूब की अम्मा ने
ਵੀਰਾ ਅਸਵਦ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਵੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਵਣ ਹੋਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਆਖਦੇ ਸਨ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਡੇਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਕੁਝ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਮਾਮਾ ਅਸਵਦ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਅੰਮਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਰਾ ਗਮ ਦਾ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਮ ਦੀ ਔਰ ਯਤੀਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਵਾਲदैन ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵਾਲदैन ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕੀਮਤ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਅੱਬੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਮਾਮਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਅੰਮਾ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਦਾ ਯਤੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੰਨਤ ਅਲ ਬਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਸੈਯਦਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ, ਉਹਦੀ ਢੇਰੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀਰਾ ਅਸਵਦ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਉਸ ਢੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਅੰਮਾ ਆਮਣਾ ਨੇ ਹਯਾ ਵਾਲੀ ਆਮਣਾ ਨੇ ਢੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਯਤੀਮ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦੇ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਲਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੋ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਆ, ਵੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਂਦਾ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਮੇਰਾ ਜਾਇਆ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਿਬੂਬ ਰਹਿਮਤ ਸ਼ਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਚੱਲ ਪੁੱਤਰਾ ਚਲੀਏ ਹੁਣ, ਇਹ ਵੇਖ ਲੈ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨਬੀ ਆਏਗਾ, ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ 'ਚ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਤੀ, ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਈਆਂ ਘੋੜੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ ਆਖਰੀ ਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਆਖਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਅੰਮਾ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਏ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਔਰ ਮਾਈਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਪ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਅੰਮਾ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਏ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਮਣਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਸੀ ਚਲੀ ਜਾ। ਅੱਬਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ?
فرمایا میری دھی میری بیٹی میں تے اس لیے آکھ رہا وہ منو تے اس لال دا فکر ہے ان دی زندگی دا فکر ہے کدھر ایسا نہ ہو جاوے ان دے تے نقصان ہو جائے کہ اتھے میرا دل کی آخدا ہے رب نے فرمایا ہوئے گا او مدینے والے ہو آج تسی اتھے نو ایک کر رہے ہو اے اتھوں جا رہا ہے یہ ملکے جائے گا انہوں 40 سال دی عمر پائے گا میں تاج نبوت اوڑاں گا پھر اتھے حق دی دعوت دے گا اتھوں دے او لوگ تنگ کرن گے یہ پھر مدینے آئے گا مدینے آ کے نے مدینے نو آباد کرنا ہے کہ میرے محبوب دی اماں نے اس وقت کی آکھا ہوئے گا اللہ اکبر رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا دل کردہ تینوں سامنے بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا تاکہ غم نہ پریشانی 6 سال وقت کس طرح نہ گزریا ابا خون اینا دے گیڑا دل کردہ سامنے بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا ابا تے میرے محبوب دے نانے نے فرمایا بیٹی میری دھی ایک گلاں کرن دا وقت نہیں ہن اینوں لے کے فی الحال چلی جا کہ اس طریقے دے نال میرے محبوب تے میرے محبوب دی اماں دے نال ایمن نکرانی چل دے ایک مقام ہے جنوں ابوا آکھدے ابوا پہاڑی تے جدوں پہنچے نا اوتھے میرے رب نے پھر فرمایا اسرائیل جی رب جلیل فرمایا جا اے ماں دے پیٹ چ آیا سی میں رب نے پیو نو جدا کرتا سی اج میں ماں نو جدا کرن دا فیصلہ کر دیتا ہے اوتھے اسرائیل نے بھی عرض کیتا ہے کہ ربا اس طرح چھوٹا جا بچہ اج اے فیصلے کہ میرے رب نے فرمایا ہوئے گا اللہ الصمد میں بے نیاز جو ہاں بے نیازیاں دے فیصلے کر دے وہاں میرے راستے دے اندر کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا جا کے اے مہمان اے میرے اس لال نو جنوں میں محبوب آخنا جنوں میں تاج نبوت اوڑنا ہے اس مہمان دی ان دی والدہ نو اج میں جدا کرن دا فیصلہ کر لیا ہے اج ان دی والدہ نو جدا کرن دا فیصلہ کر لیا میرے محبوب دی اماں نو بخار ہویا تے میرے محبوب دا وقت میری محبوب دی اماں تے میرے اس طریقے نال لیٹی ہوئیاں تے فرمایا ایمن جی میری مالکانی فرمایا میرا لال کتھے فرمایا اے کھیل رہا ہے لیا تھے میرے محبوب دیوں اماں نے سینے تے لٹا لیا اس طریقے دے نال والا تے ہاتھ پھیری ہے مسلمانوں اس طریقے دے نال اکھاں چوں آنسو آ رہے نے تے میرے محبوب نے چھوٹے چھوٹے ہاتھاں دے نال آنسو صاف کیتے اماں دے وہ وقت کس طرح دا ہوئے گا میرے گھر والی نو طبیعت خراب ہوئی پچھلے دنوں دے اندر تے او اس طرح طبیعت خراب دا وقت ایسا سی ہوندے آنسو آئے تے میرا عبد المعیز بالکل چھوٹی جی عمر کے اندر جدو اکھاں آنسو صاف کر رہا ہے رب کعبہ دی قسم منو وہ وقت یاد آ گیا میرے محبوب دے چھوٹے چھوٹے ہاتھاں دے نال اماں دے آمنہ دے آنسو صاف کر رہا ہے تو اس طریقے دا منظر کیسا ہوئے گا اس طریقے دے نال میرے محبوب دی اماں جدا ہو گئیاں تے فرمایا اے لال تے اماں جڑی نال نکرانی سی ایمن انہیں میرے محبوب نے چکیا سائڈ تے بنایا اے بچہ اے صبر کر آپ ہوں دو ہی ہاں آپ ان کی قبر بھی بنانی ہے ان کا بندوبست بھی کرنا ہے اس طریقے سے میری محبوب کی اتنے قبر بنائی میرے چھوٹے ہاتھوں کے نال 6 سال کی عمر کے اندر کس طرح کا منظر ہوئے گا مسلمانوں اج جوان ہو گئے ہیں قبرستان جانے تک کی کیفیت بن جاتی ہے کہ وہ میرے محبوب کے اتنے کیسا کیسا منظر وقت گزرا ہوئے گا کہ میرے محبوب کی جدو یہ میرے محبوب لے کے واپسی نا میرے محبوب میں اماں کی قبر سے دیکھتے ایمن چک رہی ہے تے میرے محبوب پھر دیکھتا روندے نے زارو قطار تے اماں نکرانی ایمن کہہ رہی ہے چل چلیے فرمایا میرے محبوب نے اتھے آکھیا ہوئے گا ماں دی قبر نو چھڑ کے جاواں تے جاواں کتھے ماں دی قبر نو چھڑ کے تے جاواں کتھے دس اس طریقے دے نال انہوں دلاسا دیتا تے نال لے کے جدو واپسی چل رہی ہے نا
تے میرے محبوب دے دادا پہاڑ تے کھڑے ہو کے انتظارہ کر رہے۔ جدو ویکھیا ایک اونٹنی خالی آ رہی ہے، ایک تے ایمن ہے نال محبوب 6 سال دا ہے، اونٹنی خالی، اللہ خیر ہوئے، عبداللہ گیا سی وہ رہ گیا، آمنہ گئی ہے، خیر ہوئے مالک۔ جدوں اس طریقے دے نال قافلہ پہنچیا تے میرے محبوب دے دادے نے جدو ویکھیا تے پوچھا کہ ایمن نے کیا اندے انتظارہ نہ کہیں، ہن آمنہ بھی دنیا چھڈ تے میرے محبوب دے دادے نے سیدنا عبد المطلب نے میرے محبوب دے چہرے انور مبارک میں پکڑ کے آسمان دی طرف کیتا اور آکھیا اللہ اے عمر چھوٹی جی تے دکھ ہزاراں اماں دے پیٹ چ آیا ہے تے رب میرا پتر تو لے لئی، اینو لوگ یتیم آکھدے نے، اے پیو نو ملن واسطے گیا ہے تے ماں بھی جدا، تے میرے رب نے آکھیا ہوئے گا اوے عبد المطلب گھبرانا کیوں ہے، کہ تو انیاں شانہ لے کے آئے گا جندہ کوئی نہیں ہوئے گا، اوندا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اس طریقے دے نال میرے محبوب دی زندگی گزرتی رہی، گزرتا رہا، وقت چلتا رہا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال دی جدوں عمر پائی تے میرے محبوب نے جدوں تاج نبوت میرے رب نے اوڑیا تو پھر میرے رب نے کی فرمایا میرے محبوب تینوں نبی تو میں شروع تو بنایا ہے، لیکن ہن میں تینوں تاج نبوت اوڑھ کے ایک اعلان کر لوگاں نوں جمع کر۔ بس بھائی میرے دوستو، میرے محبوب امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ دے کھڑے ہو گئے نے تے میرے محبوب نے لوگاں نوں جمع کیتا، مکے والیاں نوں، او مکے دے لوگوں سارے میرے قبیلے دے خاندان دے لوگوں آجو ذرا جمع ہو جاؤ۔ اس طریقے دے نال جمع ہو گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا، میرے محبوب نے پہلے اس طریقے دے نال اپنا تعارف کرایا، دسو تسی منو کس طریقے دے نال پایا؟ عرض کیتا تینوں صادق پایا ہے، امین ہے، ہر چیز لوگوں تیرے کو امانتہ رکھوانے ہیں، تو بڑا اچھا ہے۔ تے میرے محبوب نے فرمایا اچھا میں دساں، میں تانوں اے آکھاں اے پہاڑ ہے، اس پہاڑ دے پیچھے ایک لشکر ہے، وہ لشکر تواڈے نال جنگجو ہونا چاہتا ہے، تے کی گل میری تسی اس گل نوں من لو گے؟ کہنے لگے جی ضرور من لیں گے، تیری گل نہیں مننا گے تو کن دی گل مننا گے، اس کا کدے جھوٹ ہی نہیں بولتے۔ تے میرے محبوب امام الانبیاء میں قربان جاواں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، اچھا پھر پڑھ لو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، سارے مل کے پڑھ لو۔ جدو اے آکھیا پڑھ لو اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، کہ بت تہاڈا کچھ نہیں کر سکتے، کسی دا کچھ نہیں، تے سب تو پہلا جڑا پتھر مارن والا ظالم سی میرے محبوب کا چاچا سی، تو میرے محبوب نو پتھر مار کے تو چلے۔ میرے محبوب نو جڑا سب تو پہلے کلمہ قبول کرنے والا فرمایا وہ کون سے؟ وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، فوراً کلمہ قبول کر لیا۔ تے اس طریقے دے نال وقت چلتا رہا، حاضر خدمت ہو گیا ابو بکر بھی، میرے آقا میں حقیقت نبی مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے اسی، تے ہن مینوں دسو میرے لائق کی کام؟ میرے محبوب نے فرمایا جو میرا کام ہے وہی بڑا ہے، لوگوں نوں اللہ کی طرف بلاؤ۔ اس طریقے دے نال دعوت چلتی رہی، مسلمان ہوندے رہے، لوگ آندے رہے، میرے محبوب قوم دی اصلاح دی واسطے کوشش کرتے رہے۔ فرمایا 63 سال میرے محبوب کی عمر، 53 سال تک میرے محبوب مکہ مکرمہ دے اندر رہے، 40 سال دے نبوت اوڑی تاجے، 13 سال لوگوں نے تبلیغ فرمائی، کوشش کی تھی، اور لوگوں نے جس طریقے دے نال حالات آندے رہے، تسی لوگ سنتے رہندے ہو، بڑے بڑے مشکلیں پیش آئیاں، لیکن میرے محبوب نے اس کہا چھڈیا نہیں۔ تے میرے محبوب اس طریقے دے نال جدوں وقت پورا ہوندا رہا، پھر میرے رب نے فیصلہ کیتا چل محبوب 6 سال دا سے مدینے والے لوگوں نے ظلم کرن دی کوشش کی تھی، ختم کرن دی، میں رب نے تیری حفاظت کرے اسے شہر نو آباد تیرے نال کرا، اتھوں دی ہجرت کر۔
اس طریقے دے نال میرے محبوب امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تو بعد 13 سال مکہ دے اندر تبلیغ فرماندے رہے، لوگاں نو ہدایت کوشش یہی لوگاں نو فرماندے رہے لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، اے بتاں تو کچھ نہیں ہوندا، اے پتھراں تو کچھ نہیں ہوندا، اے بتاں دی پوجا چھڑ دو۔ میرے محبوب آئے آن دے نال یہی دعوت شروع، ہر وقت یہی تکلیفاں دے والے تکلیفاں دے رہنے، کوئی کانٹے بچھا رہنے، کوئی پتھر مار رہنے، میرے محبوب نو لو لوہان کر رہنے، میرے محبوب دا جوتا مبارک خون دے نال آلود، میرے محبوب غم نہیں کر دے، میرے محبوب پریشان نہیں ہوندے، میرے محبوب امام الانبیاء دعوت دے رہنے، لوگوں نو یہی کہہ رہنے لوگوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ، ایک اللہ نو منو کوئی نہیں دوسرا، محمد الرسول اللہ دی اتباع کرو، اس طریقے دے نال کامیابی ہے، اس تو علاوہ کامیابی کوئی نہیں۔ میرے محبوب یہی کوشش دے نال لوگوں نو دعوت دیندے رہے، لوگ مسلمان ہوندے رہے، ایک وقت او آیا میرے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے رب نے فرمایا ہجرت دی کر، میرے محبوب نو جدو ہجرت دا وقت آیا تے دوستو یہ وقت ہجرت دا بھی آ گیا، یہ تو میں وقت سے سنایا، انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرماؤ اللہ پاک میں نے بیٹھنا قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا حی یا قیوم، اے مالک و مولا، پاک پروردگار عالم، کل کائنات کے مالک خالق، جہان بنانے والے رب، یا اللہ تیری توفیق سے یا اللہ یہ گفتگو کی، یا اللہ تیرے محبوب کا تذکرہ کیا، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ہمارا مل بیٹھنا، یا اللہ بہت سردی کا موسم، بہت سردی کا وقت ہے اور رات آدھی گزر چکی، یا اللہ ہماری یہ دعاؤں قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمارا مل بیٹھنا یا اللہ قبول فرما لے، یا اللہ تو برائیاں سے بچا دے، یا اللہ وہ کام کرا جس سے تو راضی، تیرا محبوب راضی، یا اللہ پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ کرونا جیسی بیماری کی ہوا چلی، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، یا اللہ اس کو ختم فرما دے، یا اللہ تمام مشکلات آسان فرما دے، اے پاک پروردگار عالم تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو بادشاہ ہے، تیری بادشاہی ہے، یا اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا، یا اللہ ہم گنہگار بندے، سیاکار بندے، خطاوار بندے، قصوروار بندے، معافی کے طلبگار، یا اللہ معافی والا معاملہ فرما دے، اے رب العالمین جتنے تمام مسلمان ابا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ تمام کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اے رب العالمین سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، یا اللہ جو بیمار جہاں بیمار جسمانی یا روحانی، رب العالمین یا اللہ سب کو مکمل صحت عطا فرما دے، یا اللہ بہت سے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا، بہت لوگ بیمار ہیں، یا اللہ سب کو مکمل صحت عطا فرما دے، رب العالمین ہمارے حضرات یا اللہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں، حضرت جی کے بارے میں، یا اللہ میں نے جو سنا بیماری کی علامت، یا اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، یا اللہ ہمارے اس بزرگ کی زندگی میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے اور بھی جو بزرگ جہاں بیمار ہیں یا اللہ سب کو مکمل صحت عطا فرما دے، یا اللہ تمام مشکلات پریشانیاں یا اللہ دور فرما دے، یا اللہ ہماری اس فیکٹری کو ترقی نصیب فرما دے، رب العالمین ان کے اندر جتنے بھی کام کرتے ہیں یا اللہ سب کے گھروں کے اندر بال جان کے اندر عزت آبرو کے اندر حفاظت اور برکت عطا فرما دے، رب العالمین آخری وقت ہے یا اللہ لمحہ بہت گزر چکا رات کا، یا اللہ سردی کا موسم، یا اللہ تیری توفیق سے
یا اللہ یہ عمل کیا، یا اللہ یہ بھی قبول فرما۔ یا اللہ دعا تجھ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ تو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے۔ رب العالمین روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے اولاد کو نیک بنا دے۔ یا اللہ جن کے پاس بچے نہیں، یا اللہ انہیں بیٹے بھی عطا فرما دے۔ جن کے پاس بیٹیاں ہیں انہیں بیٹے عطا فرما دے۔ یا اللہ رحمت تو تو نے نواز دی، رب العالمین اب نعمت بھی دے دے۔ یا اللہ یا رحمان یا کریم مالک مولا بھائی عبدالغفور کے یا اللہ بیٹے بیٹیاں ہیں، یا اللہ انہیں ایک بیٹا بھی دے دے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اے رب العالمین پاک پروردگار عالم بھائی شفیع کے بعد اولاد نے، یا اللہ اس کو بھی بیٹے اور بیٹیاں بھی عطا فرما دے۔ یا رب العالمین بھائی محسن کے گھر خوشی آنے والی، رب العالمین عافیت والا معاملہ فرما، خیر والا معاملہ فرما، آسانی والا معاملہ فرما۔ رب العالمین میرے بچوں کو نیک بنا، حافظ بنا، عالم بنا، متقی پرہیزگار بنا۔ یا اللہ ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا۔ یا اللہ سچا مسلمان پکا دیندار بنا، اپنی دین علی شان محنت کے لیے قبول فرما۔ رب العالمین تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں، ہم فقیر ہیں، ہاتھ اٹھا کر سر جھکا کر جھولی پھیلا کر بھیک مانگتے ہیں، دنیا آخرت کی کامیابی کامرانی نصیب فرما دے۔ رب العالمین بھائی ذاکر جلال کے یا اللہ جو بھی کوئی مشکل کوئی پریشانی یا اللہ ساری دور فرما دے۔ یا اللہ ان کا بھائی کچھ دن پہلے ایک بہنائی یا اللہ دنیا سے رخصت ہوا، رب العالمین اس کی وہاں اصال ثواب کے لیے اس خادم کی بھی حاضری ہوئی، یا اللہ وہ بھی قبول فرما۔ آج دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ یا رب العالمین اے پاک پروردگار عالم، یا اللہ جتنے تمام مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ اے مالک مولا یا رحمان یا کریم اپنے فضل کرم سے ہماری دعاؤں قبول فرما۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ رب العالمین ایک تمنا، ایک حسرت، ایک چاہت ہے جب دنیا سے جائیں آخری وقت میں ایک کلمہ لے کر حاضر ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم